حملے کو مزید تیز کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ جنگ ہونا چاہیے، یہ دوبارہ جنگ ہونا چاہیے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کچھ ایکشن لینے کا ٹائم ہے۔ صحیح ہے، ایک دم صحیح، اور بھی کرنا چاہیے اگر وہ نہیں چھوڑتے تو۔ اور ایک اور اہم خبر، جنگلاتی علاقوں میں بسے تقریباً 11,08,000 افراد کے لیے راحت کی خبر آئی۔ سپریم کورٹ نے انہیں بے دخل کرنے کے اپنے سابقہ احکام پر عمل درآمد کرنے پر روک لگا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے 16 ریاستوں سے رپورٹ مانگی ہے کہ انہوں نے جنگلاتی علاقوں میں رہ رہے افراد کے دعووں کے نپٹارے کے لیے کیا کیا۔ اس کیس میں اگلی سماعت 10 جولائی کو ہوگی۔ کرناٹک میں حج والنٹیئرز کو ریاست کے وزیر حج ضمیر احمد خان نے سوغات دی۔ جی ہاں، حج بھون کے 300 رضاکار عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بنگلورو کے حج بھون میں عمرے پر جانے والے حج والنٹیئرز کے قافلے کو ہری جھنڈی دکھائی گئی۔ پیش رؤف احمد کی یہ خاص رپورٹ۔ کرناٹک میں حج کیمپ کے دوران دن رات عازمین حج کی بے لوث خدمت کرنے والے رضاکاروں کے لیے یہ ایک تاریخی دن رہا۔ بنگلورو کے حج بھون میں حج والنٹیئرز کا قافلہ عمرے کے لیے روانہ ہوا۔ سابق وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے حج والنٹیئرز کے قافلے کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ریاست کے وزیر حج ضمیر احمد خان اپنے صرف خاص سے 300 حج والنٹیئرز کو عمرہ پر روانہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر کرناٹک کے علماء کرام نے ضمیر احمد خان کی اس سماجی خدمت کی بے حد ستائش کی، ساتھ ہی عمرہ پر جانے والے رضاکاروں سے درخواست کی کہ وہ ملک کی ترقی، خوشحالی، امن و امان کے لیے خاص دعائیں مانگے۔ مولانا مزمل بالاجاہی نے کہا کہ وہ ہندوستان کے لیے ایک عمرہ اور طواف ادا کریں۔ آپ سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ ایک عمرہ، ایک طواف نفل کریں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کعبے کو دیکھ کر اگر موقع پڑے کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اے اللہ، میں جس ملک سے آیا ہوں اس ملک کو تو امن اور سلامتی عطا کر۔ آپ نے احساس کیا وہ والنٹرز جو ہمارے ان حجاج کے لیے خدمت کرتے ہیں یہ بھی مستحق ہیں اللہ کے گھر کو دیکھنے، اس لیے کہ عمرے پر بھیجنا 1-2-4 افراد کے لیے آسان ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد عمرے کے لیے بھیجیں، واہ واہ، اس کے لیے تو بڑے دل کی ضرورت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے دل عطا فرمایا۔ اجلاس میں سابق وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے کہا کہ موجودہ دور میں ایسی سماجی خدمت بہت ہی کم سیاستدانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ضمیر احمد خان نے اس موقع پر کہا کہ رضاکاروں کی وجہ سے ہی، ان کی بے لوث خدمت کی وجہ سے ہی ہر سال بنگلورو کا حج کیمپ کامیاب ہوتا آ رہا ہے۔ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ। ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸಿದೆ। टोटल 1,500 वॉलंटियर्स के अंदर 900 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो अल्लाह का घर का दीदार नहीं किए। आप लोग सब जानते हैं 22 साल से जो हज कैम्प जो कर्नाटका के अंदर चला, ना कोई वो मिनिस्टर की वजह से, ना कोई चेयरमैन की वजह से, ना कोई गवर्नमेंट की वजह से, जो हज कैम्प जो काम कामयाब होता था वो सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर की वजह से। इस तकरीब में मोहम्मद सलीम और रिजवान अहमद हर किसी की तवज्जो का मरकज बनी रहे। ये दोनों अफराद बेंगलुरु से साइकिल पर हज के लिए रवाना हुए हैं। उनके इस जज्बे को देखते हुए वजीर हज ज़मीर अहमद खान ने उन्हें 5 लाख रुपए बतौर इनाम पेश किए। मोहम्मद सलीम और रिजवान ईरान के जरिए सऊदी अरब में दाखिल होंगे। तकरीबन 6 माह तक साइकिल पर सवार होकर हज की सादत हासिल करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। तो रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाबात की सियासत उरूज पर है। 2 मार्च को रियासत के 4 डिवीजन में वोटिंग होना है। बेंगलुरु, मैसूर, बेलगाम और गुलबर्गा में पोलिंग के मराकज बनाए गए हैं।
मुतवल्ली जुमरे की 2 नशिस्तों के लिए 14 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ दोबारा मुतवल्ली के जुमरे में इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2 मार्च को वोटिंग और 7 मार्च को वोटों की गिनती होगी।